الأجل مولا مولا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. برادران عزیز و خاندان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مقدس مہینے کی مبارکباد دیتے ہوئے خاص کر حضرت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ کے روز ولادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ اس امام کریم کی زیارت آپ سب کو نصیب ہو اور میدان قیامت میں اس امام کریم اور رحیم کی شفاعت نصیب ہو. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سلسلہ امامت کے دوسرے امام ہیں. حضرت علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہما کے پہلے فرزند ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے ہیں اور آپ کی ولادت خاندان اہل بیت میں مدینے میں پہلی خوشی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں آپ کی شکل میں نمایاں ہوئی. آپ کی زندگی شروع سے لے کے آخر تک ایک بہترین زندگی ہے. اگر آپ کا بچپنا دیکھیں تو آپ نے رسول خدا کی گود میں آنکھیں کھولی، آغوش پہ پروان چڑھے، ان کی زبان مبارک کو چوس چوس کر کے بڑے ہوئے، علی و فاطمہ کی گود میں پروان چڑھے، رسول خدا کے ساتھ میدان میں رہے اور جب بھی آپ گھر میں مسجد میں جاتے تھے رسول خدا آپ کو مان کر کے گود میں لیتے تھے، زانوں کو بٹھاتے تھے، بوسہ لیتے تھے، آپ کے فضائل کی حدیثیں بیان کرتے تھے. آپ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر نافع بنے. یہ ساری چیزیں اس بنا پر نہیں تھیں کہ آپ ان کے نواسے ہیں یا آپ علی و زہرا کے بیٹے ہیں. یہ اس بنا پر تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خدا کی نگاہوں میں عظمت الہی میں آپ کا کیا درجہ ہے، خدا کی بارگاہ میں آپ کتنے محترم ہیں، کتنے مقدس ہیں، اور دین اسلام کی تقدیر کس طرح سے آپ کے ہاتھ میں ہے اور کس طرح سے آپ دین اسلام کو بچائیں گے، پروان چڑھائیں گے. ان چیزوں کو جو رسول خدا اپنی نگاہ مبارک سے روز اول سے دیکھ رہے تھے. آپ غور کریں امام حسن کی زندگی کے موقع کے مباہلے میں امام حسن شریک ہے. یہ شرکت کوئی معمولی شرکت نہیں ہے. اس مباہلے میں پیغمبر اکرم اپنے ساتھ صرف 4 آدمیوں کو لے کر کے آئے. حضرت علی علیہ السلام، جناب زہرا، امام حسن اور امام حسین، اور پنجویں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت مباہلہ میں خدا بند عالم نے امام حسن علیہ السلام کو رسول کا فرزند قرار دیا ہے. آپ اس واقعے کو یوں دیکھیں کہ اس واقعے کے وقت سلمان موجود تھے، ابو ذر موجود تھے، مقداد موجود تھے، عمار موجود تھے. میں ان صحابیوں کا نام اس لیے رہا ہوں، یہ واقع مقدس ترین صحابی ہے جن پر رسول خدا کو ناز تھا، جن پر علیہ السلام کو ناز تھا. یہ بزرگ مرتبہ صحابی جناب ابو ذر ان کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی ایسے سچے کا جو ابو ذر سے زیادہ سچا.
جناب سلمان کو رسول خدا نے فرمایا یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. جناب سلمان اہل بیت میں شامل ہیں. جناب ابو ذر سب سے زیادہ سچے ہیں. لیکن اس منزلت کے باوجود نہ جناب سلمان مباہلے میں ہے نہ جناب ابو ذر مباہلے میں ہے. یعنی وہ صداقت جو ابو ذر کی ہے اور وہ منیت جو جناب سلمان کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن مباہلے میں جس صداقت کی ضرورت ہے، جس منیت کی ضرورت ہے، جس قربت کی ضرورت ہے، وہ قربت امام حسن کو حاصل ہے، امام حسین کو حاصل ہے. یہ مباہلے باپ کی شرکت نہایت اہم فضیلت ہے جو خدا رب عالم نے آپ کو عطا کی ہے. اور وہ چہرے جن کو دیکھ کر کے نصارہ نجران کے عیسائی جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ صرف ان چہروں کو دیکھ کر کے اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ اور ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. تو جن چہروں نے ان کو متاثر کیا ان چہروں میں ایک نورانی چہرہ امام حسن علیہ السلام کا تھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے اور قاعدے سے رہنا چاہیے کہ جن امام حسن کی صداقت اور جن کے چہرے کی نورانیت اور جن کے چہرے کی عظمت عیسائیوں نے تسلیم کر دی، صرف دیکھتے دیکھتے عطا ہو گیا کہ یہ چہرے جھوٹ نہیں بول سکتے، غلط بیانی نہیں کر سکتے، خلاف گوئی نہیں کر سکتے. تو غیروں نے جن کی صداقت کو تسلیم کیا، جن کی گواہی کے سامنے سر جھکا دیا، مسلمانوں نے انہیں امام حسن کی گواہی کو رد کیا. جب امام حسن نے جناب زہرا کے حق میں گواہی دی کہ فدق رسول خدا نے دیا ہے، اور جناب زہرا نے ان معصوم بچوں کو جن کی صداقت کے اوپر قرآن نے مہر لگائی تھی ان کو پیش کیا، تو انہی لوگوں نے ان گواہیوں کو ٹھکرا دیا جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہنے کا نعرہ لگایا تھا. کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھیں امام حسن کی شخصیت کو دیکھیں. اپنے والد رسول خدا کے ساتھ رہے، پھر اپنے والد کے ساتھ رہے، اور جب خلافت دوسروں کے ہاتھ میں تھی تو اپنے قدم قدم اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب خلافت علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی تو ان کے ساتھ میدان خلافت میں شریک رہے اور میدان جنگ میں بھی شریک رہے. میدان جنگ میں آگے آگے رہتے تھے، جمل میں، صفین میں آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری قابل دید تھی. ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس کے بیٹے ہیں جو میدان جنگ میں اس طرح سے لڑ رہے ہیں. امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ کو لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی، امام تو آپ کو اللہ نے خدا نے بنایا تھا. آپ کی امامت اور اللہ کی دی ہوئی حجت اور خلافت لوگوں کی بیعت کی محتاج نہیں ہوتی. یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو جاہلیت کی موت سے بچانے کے لیے، اپنے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اس کے ہاتھوں پر بیعت کریں جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ قرار دیا ہے. یہ لوگوں کے امام وقت کے ہاتھوں پر بیعت کرنا خود اپنی نجات کا سبب ہے، خود اپنی سعادت سبب ہے. اگر ساری دنیا خدا بند عالم کی خدائی کا انکار کر دے تو کیا خدا کی خدائی ختم ہو جائے گی یا خدا کی خدائی کم ہو جائے گی؟ نہیں، کم نہیں ہوگی. جو شخص خدا کی خدائی کا اقرار کرتا ہے وہ اپنے لیے سعادت فراہم کرتا ہے، اپنے لیے امکانات فراہم کرتا ہے، وہ خدا پر احسان نہیں کرتا. اس سے جو شخص ائمہ معصومین کی امامت کو، ولایت کو، خلافت کو، حکومت کو تسلیم کرتا ہے، وہ اپنے لیے اسباب نجات فراہم کرتا ہے، اپنے لیے اسباب سعادت فراہم کرتا ہے. امام کی امامت اس کی بیعت سے بڑھنے والی نہیں ہے اور اس کی بیعت توڑنے سے کم ہونے والی نہیں ہے. لہٰذا جن لوگوں نے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی ان لوگوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. آپ غور کریں اہل بیت کے ساتھ لوگوں نے وہ برتاؤ بھی نہیں کیا جو جاہلیت میں دوسروں کے ساتھ کرتے تھے.
آپ امت کی اس بات کو دیکھیں کہ جو کام جاہلیت میں لوگ کرتے تھے اس کا خیال رکھتے تھے، اتنا بھی خیال لوگوں نے اسلام لانے کے بعد نہیں کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے معاہدہ کر لیتا تھا تو حتی الامکان اس معاہدے کو توڑتا نہیں تھا، ایک دوسرے سے عہد کر لیتے تھے تو حتی الامکان اس عہد و وفا کو توڑتے نہیں تھے۔ لیکن یہ کیا امت کی دشمنی تھی اہل بیت کے ساتھ کہ جن لوگوں نے علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہاتھ پہ لانا نہیں ہے، بیعت کا مطلب یہ یعنی ہم اپنے وجود کو، اپنی فکر کو، اپنی ساری چیزوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، یعنی اب اپنی جان کے مالک ہم نہیں ہیں، اپنی فکر کے مالک ہم نہیں ہیں، اپنے خیال کے مالک ہم نہیں ہیں۔ ہماری فکر پر اگر حکومت ہوگی تو آپ کی، ہمارے دل پر حکومت ہوگی تو آپ کی، ہمارے خیال پر حکومت ہوگی۔ اب بیعت کا مطلب یہ ہے، بیعت کا مطلب ہاتھ ملانا تھوڑی ہے، بیعت کا مطلب اپنے آپ کو بیچ دینا ہے، فروخت کر دینا ہے۔ جب کوئی غلام کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غلام کا پورا مالک ہوتا ہے، غلام کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ تو بیعت کا مطلب کیا ہے؟ جب امام کے ہاتھوں میں بیعت کر لی یعنی آج سے آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم چلے گا، جو آپ فرمائیں گے آپ ہی کی بات مانی جائے گی، ہماری اپنی شخصی رائے، ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جو حیثیت ہوگی آپ کی، ہماری فکر پر حکومت ہوگی تو آپ کی، ہمارے خیال پر حکومت ہوگی تو آپ کی، ہمارے مزاج پر حکومت ہوگی تو آپ کی، ہمارے دل پر حکومت ہوگی تو آپ کی، ہمارے مال پر حکومت ہوگی تو آپ کی، ہماری اولاد پر حکومت ہوگی آپ کی، ہماری جائیداد پر حکومت ہوگی تو آپ کی، ہمارے جان پر حکومت ہوگی تو آپ کی۔ بیعت اس کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے اس شرط کے ساتھ امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن جتنی جلدی سے بیعت کی اسی جلدی کے ساتھ بیعت کو توڑ دیا۔ اور کیسا دھوکہ دیا؟ یہ دھوکہ آج تک چل آ رہا ہے۔ عزیز و دوستو، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حالات کو ظاہری نگاہوں سے نہ دیکھیں، حالات کے اندر اترنے کی کوشش کریں، بٹوین دا لائن سمجھنے کی بات کریں، ذہنوں کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کی نیتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ مسلمان متوجہ رہے۔ اعزائے گرامی، جن لوگوں نے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی یہ کون لوگ تھے؟ یہی تو لوگ تھے۔ لیکن جب امام حسن نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جنگ پر جاؤ تو ان لوگوں نے جنگ پر جانے سے انکار کر دیا۔ ایک کو سربراہ بنایا، وہ اپنی پوسٹ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ صبح کا وقت تھا، لشکر کا سردار تھا، مسلمان نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ سردار لشکر آئے گا تو نماز پڑھی جائے گی۔ صبح کا وقت ہے، صفیں بچھی ہوئی ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو رہی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ جا کے دیکھتے ہیں خیمے کے اندر، پردہ اٹھاتے دیکھا خیمہ خالی ہے، سردار بھاگ چکا۔ کہاں چلا گیا؟ کہیں دشمن کی فوج سے جا کے مل گیا، بولا کیا معاویہ کی فوج سے جا کے مل گیا۔ ایسا کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا؟ کتنے لوگ آپ کی بیعت چھوڑ کر چلے گئے؟ کتنے لوگوں نے تو یہاں تک کام کیا جو دغا بازی کی، جو سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگوں نے معاویہ کو خط لکھا کہ تم حملہ کرو، ہم امام حسن کو قید کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بعد تو سردار لشکر چھوڑ کے چلے گئے، لشکر والوں میں بغاوت کے انجام ہو گئے۔ کچھ لوگ جو موجود امام حسن کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے اوپر جو بستر پر بیٹھتے تھے اس کو انہوں نے چھین لیا۔ امام حسن جو نکلتے تھے تو زرا پہن کے نکلتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی حملہ بھی کیا تھا جس سے آپ کے پیر زخمی ہو گئے تھے، تو کافی دنوں تک آپ کے بصرے میں علاج کرانا پڑا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ امام تشریف نہیں آئے، الجل 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 الجل، صبح الجل، شام الجل، رات الجل،
ہر وقت الجل کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امام عصر کے سامنے امام حسن کی داستان نہیں ہے کہ بیعت کرنے کے بعد لوگ کس طرح سے بیعت کو کر گئے، کس طرح سے دوسری فوج سے جا کے مل گئے، کس طرح سے امام حسن کا لشکر چھوڑ کے معاویہ سے جا کے مل گئے، کس طرح امام حسن انہوں نے حملہ کر دیا. آج ہم امام کو بلانے سے پہلے اپنا جائزہ لیں. ایسا نہ ہو کہ امتحان کی منزل میں آنے کے بعد ہم خدا نہ خاصہ ناکام ہو جائے. نہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے. لیکن میں ان تمام باتوں کا جو بات آپ خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک طرف امت کا یہ برتاؤ دیکھیں، جس کے بعد جب لوگوں نے آپ کی سنوں پر اعتراض کیا تو امام حسن نے کیا فرمایا؟ کیا میں تمہارا امام نہیں ہوں؟ کیا تمہاری ذمہ داری یہ نہیں کہ میری باتوں کو سنو؟ آیا میں تمہارا امام یا تم ہمارے امام؟ تمہیں میری بات سننا چاہیے یا میں تمہاری بات سنوں؟ آج یہ صورتحال ہماری دنیا میں ہے. بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑے معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو جملہ امام حسن نے اپنی فوج سے کہا تھا، آیا میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہو؟ تمہیں میری بات سننا چاہیے یا مجھے تمہاری بات؟ جب میں امام ہوں تو تمہیں میری بات سننا چاہیے. تو امام کا مطلب ہوتا ہے اس کی بات سنی جائے. لیکن آج ہمارے یہاں وہ امام تو نہیں ہے، ہم امام معصوم تو نہیں ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے، آلودہ ہے. لیکن جب ہم کسی مسجد کے امام جماعت بنائے جاتے ہیں تو مسجد والے امام جماعت کی سنتے ہیں یا امام جماعت مسجد والوں کی سنتے ہیں؟ مسجد میں امام جماعت کا حکم چلتا ہے یا امام جماعت پر مسجد والوں کا حکم چلتا ہے؟ کس کا حکم چلتا ہے؟ یہی وجہ ہے چونکہ ہمارا مزاج نہیں بنتا. اس بنا پر ہماری چیزوں میں وہ مذہبی رنگ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ کام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ ہمارے کیا کی ایک تر حقیقت ہے جو ساری جگہ پر موجود ہے. اگر آج ان دینی مراکز میں علماء دین کی حکومت ہو، ان کے مشورے سمجھ ہو تو یہ مسجدیں ایک بہترین تربیت کی جگہ بن سکتی ہے، تزکیہ نفس کی جگہ بن سکتی ہے، لوگوں کو اپنے کام کرنے کی جگہ ملتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اب یہ مسجدیں تربیت کی جگہ تو نہیں ہے، خالی ایک اجتماع کی جگہ ہے. یہاں پر کام یہ ہے کہ صبح یہ کھانا ہو جائے، شام کو وہ کھانا ہو جائے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ مسجدیں تبلیغ کا مرکز تھی. تو خیر یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام حسن کے ساتھ یہ ہوا. لیکن جو بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یہ تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد، مسلمانوں کی ان تمام بے وفائیوں کے بعد، ان تمام بدتمیزیوں کے بعد، ان تمام جسارتوں کے بعد، اس طرح کی تکلیفوں کے بعد امام حسن کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اسے کہتے ہیں امامت. اس امامت ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اسی رنگ کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات ہماری زندگی کا آئینہ ہے. ان تمام حالات کو پیش نظر رکھیں کہ لشکر بھاگ چکا ہے، لوگ آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں، آپ کے اوپر حملہ کر چکے ہیں، بیعت کرنے کے بعد مخالفت کر چکے ہیں، آپ کو زبان سے اذیتیں دے چکے ہیں، ستا چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے جو پوری طرح سے بھرا ہوا ہے، جس کو معاویہ نے اہل بیت کے خلاف پورا بھر دیا ہے کہ اہل بیت دین کے دشمن ہیں، اہل بیت فلاں ہیں. اہل ساری تبلیغات، پوری تبلیغات کے بعد معاویہ نے اس شامیوں کے ذہن کو اتنا زہر آلود کر دیا ہے کہ دوسری بات سمجھنے کے تبلیغات کا اثر ہوتا ہے. جو صورتحال آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آج کچھ لوگ ہیں جن کے ذہنوں کو اتنا زہر آلود کر دیا گیا ہے، آپ کچھ بھی کہیے ان سے بات نکلنے والی نہیں ہوتی. تو زہر آلود ذہن امام حسن کے پاس آتا ہے. کہاں؟ مدینے میں آتا ہے، جہاں رہتے ہیں، جہاں کے چاہنے والے موجود ہیں. تو بوڑھے پتہ چلتا ہے امام حسن وہیں بیٹھ کر کے
وہ آپ کی شان میں جسارتیں کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے. کس کی شان میں؟ معصوم کی شان میں، بے گناہ کی شان میں، ایک کریم کی شان میں. لیکن امام حسن کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے. جب اس کا بات نکل چکتی ہے تو آج فرماتے ہیں بھائی تم اجنبی لگتے ہو، تم مسافر لگتے ہو. اگر تم مسافر ہو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تو چلو میں اپنے گھر میں ٹھہرا دیتا ہوں. اگر تم مقروض ہو، میں تمہارے قرضوں کو ادا کر دیتا ہوں. اگر تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، میں تمہیں کھانے پینے کی ضرورت کرتا ہوں. اور میرے گھر میں مہمان. دیکھیے ایک پوری سازش تھی جس کو امام حسن نے 1 منٹ میں ختم. یعنی وہ ہوا جو اس کے دماغ کے بارے میں معاویہ نے مدتوں سے بھری تھی. اس پوری ہوا کو امام حسن نے ایک ذرا سے اخلاق کی سو سے ایسا نکالا. وہ گالی دے رہا کہ بھائی بھوکے ہو تو پانی پلا دو، بھوکے ہو تو کھانا کھلا دو، پیاسے ہو تو پانی پلا دو، مقروض ہو تو قرض ادا کر دو، مسافروں کو جگہ دے دو، میرے گھر میں آ کر کے مہمان بن کر رہو. اس نے اپنی جسارتوں کو دیکھا، بدتمیزیوں کو دیکھا، بوڑھے سے نیچے اترا، ہاتھوں کو چھوا، کہا کہ میں خطا کار ہوں، آپ خطا کار ہیں، خدا بہتر جانتا ہے اپنی امانت کہاں رکھا ہے. اس طرح سے امام حسن نے اپنے اخلاق سے اس کا دل جیت لیا. آج کیا یہ دوا کہ آج کارگر نہیں ہو سکتی؟ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے جانی دشمن، ہم کو گالی دینے والے، ہم کو برا بھلا کہنے والے ہمارے دوست بن جائے، یہ دولت سے نہیں بن سکتے، پیسے سے نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری نرم گفتاری سے ہم امام حسن کے راستے پہ چل کے ان دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیتے. آئیے اس مبارک راتوں میں خدا بند عالم کی بارگاہ میں امام حسن کے واسطے دعا کریں ہم کو بھی امام حسن جیسا اخلاق نصیب ہو، کردار نصیب ہو، وہی صبر نصیب ہو، وہی علم نصیب ہو، وہی زبان میں مٹھاس نصیب ہو، وہی زبان میں تاثیر نصیب ہو، تاکہ ہم اپنے اخلاق سے اپنے دشمنوں کو بنا سکیں اور ان کو دل کی خلاص کو اپنے اخلاق سے نکال کر کے ان کو انسان بنا سکیں. خدا بند عالم یہ روز مبارک آپ سب کو مبارک کرے اور ہم سب کو امام حسن کی شفاعت زیارت نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد